حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیر کے متعلق دریافت کیا کرتے تھے، جبکہ میں آپ سے شر کے متعلق اس اندیشے کے پیش نظر پوچھا کرتا تھا کہ وہ کہیں مجھے اپنی گرفت میں نہ لے لے۔ وہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم جاہلیت اور شر میں مبتلا تھے، اللہ نے ہمیں اس خیر سے نواز دیا، تو کیا اس خیر کے بعد کوئی شر بھی آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کیا، اس شر کے بعد کوئی خیر بھی آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لیکن اس میں کمزوری ہوگی۔ میں نے عرض کیا، اس کی کمزوری کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ میری سنت اور میرے طریق کے خلاف چلیں گے، ان کی بعض باتوں کو تم اچھا سمجھو گے اور بعض کو برا۔ میں نے عرض کیا، کیا اس خیر کے بعد شر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ابواب جہنم پر دعوت دینے والے ہوں گے، جس نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا تو وہ اس کو اس میں پھینک دیں گے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ان کا تعارف کرا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ہمارے ہی قبیلے سے ہوں گے اور وہ ہماری زبان میں کلام کریں گے۔ میں نے عرض کیا، اگر اس زمانے نے مجھے پا لیا تو آپ مجھے کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امیر کے ساتھ لگ جانا۔ میں نے عرض کیا، اگر ان کی جماعت نہ ہو اور نہ ان کا امام تو پھر کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان تمام فرقوں سے الگ ہو جانا، خواہ تمہیں درخت کی جڑیں چبانی پڑیں، حتیٰ کہ تمہیں اسی حالت میں موت آ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دنیا ختم نہیں ہوگی حتیٰ کہ لوگوں پر ایک ایسا دن بھی آئے گا کہ قاتل کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس نے کس وجہ سے قتل کیا، اور مقتول کو معلوم نہیں ہوگا کہ اسے کس وجہ سے قتل کیا گیا۔ عرض کیا گیا، یہ کس وجہ سے ہوگا؟ فرمایا، فتنے کی وجہ سے۔ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔